یہ نائجیرین انسٹاگرام انفلوئنسر اپنے لیوش لائف سٹائل کی پکچر پوسٹ کرنے کے بعد 20 سال جیل میں گزارنے والا ہش پپی دبئی پولیس نے پھر سے ایک بار اور آن لائن انٹرنیشنل اسکیمر کا کیس سولو کیا۔ ہش پپی کا ریئل نیم ریمون عباس تھا اور یہ نائجیریا میں غریبی کی زندگی گزارتا تھا، جس کا باپ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور غربت میں رہنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ سے دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنی گاڑی کے بوٹ میں اولڈ ڈیزائنر کلوتھ سیل کرنا شروع کر دیے، اور نائجیریا میں جب فرسٹ ٹائم سائبر کیفے اوپن ہوا تو تمام ان ایمپلائڈ یوتھ وہاں پر پہنچ گئی، اور اس طرح عباس نے وہاں جا کر آن لائن اسکیم کے ذریعے پیسہ بنانے کی کوشش کی، اور کچھ لڑکوں نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام یاہو بوائز رکھا۔ انہوں نے یاہو ای میل اکاؤنٹ فری میں بنائے اور لوگوں کو فراڈ اسکیم میں پھنساتے، اور کافی مہینوں ہفتوں کی کوششوں کے بعد ان سے پیسہ نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے، اور اس طرح عباس وہاں کا کین یاہو بوائے بن گیا۔ اور جب نائجیریا گورنمنٹ نے ان اسکیمرز کو پکڑنا شروع کیا تو یہ اپنے گروپ کے اور لوگوں کے ساتھ ملائیشیا چلا گیا، کیونکہ وہاں کی لا انفورسمنٹ سائبر کرمنلز کے خلاف زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، اور وہاں سے اس کا یہ اسکیمنگ کرائم ٹاپ پر پہنچ گیا، اور وہیں سے یہ ہش پپی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس نے اپنا انسٹاگرام چینل بنایا اور اپنی ویلتھ شو آف کرنی شروع کی، اور اس کے ساتھ موٹیویشنل میسیجز پوسٹ کرتا کہ کیسے اس نے اپنی غربت کو ختم کیا اور ہارڈ ورک سے یہ سب کچھ حاصل کیا، اور یہ سب پیسہ اس کی لگژری کارز، ڈیزائنر واچز، ڈیزائنر کلوتھس پر ظاہر ہوتا، اور یہ گوچی، فینڈی، ورساچی اور رولز رائس کو ہیش ٹیگ کرنا نہیں بھولتا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے 2.8 ملین انسٹاگرام پر فالوورز ہو گئے، اور نائجیریا میں یہ ایک انفلوئنشل سیلیبریٹی بن گیا، اور لوئی وٹون جیسے برانڈ اس کے پیرس کے VIP ٹرپ اور VIP جیٹ میں ٹریول کرنے کو اسپانسر کرتے۔ اس کی ویل سورس بزنس ای میل کمپرومائز اسکیم BECS، اور اس کا ٹارگٹ ملینئر لوگوں کو اسکیم کرنے کی بجائے ملٹی ملینئر ڈالرز کمپنی کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور اس کرائم میں اتنا پروفٹ بنتا تھا کہ وہ اکاؤنٹ سے 40% فنڈ چوری کر لیتے تھے فراڈ کے ذریعے، جس کی قیمت $1.8 بلین سالانہ بنتی تھی، اور تب BECS اتنا نیوز میں بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ ان کمپنیز کے لیے بہت ایمبیرسنگ سچویشن ہوتی تھی جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوتے تھے۔ BECS اسکیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کارپوریٹ ای میل ایڈریس کو ہیک کیا جاتا ہے فشنگ کے ذریعے، یا پھر اس کے ای میل ایڈریس کے پاسورڈ کا پتہ لگا کر گیسنگ کے ذریعے۔ اگر کمپنی کے سیکیورٹی معیار اتنے اچھے نہ ہوں تو یہ کام آرام سے ہو جاتا ہے۔ اسکیمرز ان کو نظر میں رکھتے ہیں اور ہفتوں اور مہینوں کا انتظار کرتے ہیں جب تک کوئی بڑی اماؤنٹ کی انوائس اس ای میل اکاؤنٹ میں نہ آ جائے، اور تب یہ اس انوائس کو روک لیتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی جعلی انوائس بنا لیتے ہیں، اور اس میں بینک ڈیٹیلز کو چینج کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں، یا پھر جہاں سے یہ میل آتی ہے اس کو اسی کمپنی کے ایڈریس سے یہ کہہ دیتے ہیں پچھلی بینک ڈیٹیل صحیح نہیں ہے، اس بینک اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کریں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ فیک ویب سائٹ، فیک بزنس فون نمبر، ہاٹ لائنز اور تمام آئیڈینٹیٹیز ایسی ظاہر کرتے ہیں کہ سیکیورٹی چیک کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ڈیٹیل لیجٹ ہیں، اور جیسے ہی منی ان اسکیمرز کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو وہ اسے فوراً ہی دوسری کئی اکاؤنٹس میں بھیج دیتے ہیں، یا پھر اس کو بٹ کوائن میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یا پھر ایکسپینسو جیولری یا گولڈ بائی کر لیتے ہیں، اور اس طرح کوئی بھی ان سے ان پیسوں کا سوال نہیں کر سکتا۔ ہش پپیز کا بہت بڑا اسکیمر گروپ تھا، کوئی فیک بینک اکاؤنٹ ہینڈل کرتا اور کوئی فیک ویب سائٹس، اور عباس کے ساتھ کینیڈین منی لانڈرر غلیب العماری تک کے کنیکشن تھے، جو کہ عباس کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار جو اسکیم انہوں نے کیا وہ کینین انٹرپرینیور جس کا نام جوما تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک قطری بزنس پرنس کے $1.1 ملین انہوں نے اسکیم کرنے تھے، اور یہ قطر میں ایک اسکول اوپن کرنا چاہتا تھا جس کو $15 ملین لون چاہیے تھا اپنے پروجیکٹ کے لیے، اور اس کے لیے بینک اس کو لون دینے کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قطری بزنس مین نے اپنا ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا،
اور جمعہ اور عباس نے اپنی فیک ویب سائٹ سے اس کے لیے یہ لون ارینج کرنے کا پلان بنایا اور 6 فگر فیس کے ساتھ۔ اور جب اس قطری بزنس مین کے فائنینشیل ایڈوائزر کو شک ہوتا وہ اپنی فیس میں سے کچھ حصہ خود ہی کم کر دیتے۔ پھر انہوں نے ان کے لیے آخری چال چلی۔ انہوں نے ایک ونسنٹ چیبوزو کو ایک فیک ویب سائٹ بنانے کو کہا جو آٹومیٹڈ ہاٹ لائن تھی، اور جب بزنس مین وہاں پر فون کرتا تو اسے کنفرم ہو جاتا کہ $15 ملین اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں۔ اور اب عباس نے یہ پلان بنایا کہ اسے $575,000 ود ہولڈنگ ٹیکس USA سے منی اس کے اکاؤنٹ تک لانے کے لیے ان کو چاہیے۔ اور اس پوائنٹ پر تیبوزو نے بھی اپنی پیٹیشننگ سٹارٹ کر دی کہ اسے زیادہ شیئر چاہیے، اور جب عباس نے اسے چپ کروایا تو وہ کلائنٹ کے پاس پہنچ گیا اور سارا پلان ایکسپوز کر دیا۔ اور عباس نے اپنی اس منی لانڈری کو لیجیٹیمیٹ سورس ظاہر کرنے کے لیے اپنے انسٹاگرام کے فیک اکاؤنٹ پر ریئل اسٹیٹ بزنس شو کیا ہوا تھا، اور اس کے 2.8 ملین فالوورز میں سے کچھ FBI ایجنٹ بھی تھے جو کہ اس کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس طرح FBI کو بھی شک ہو گیا کہ ہش پپی کی سورس آف انکم لیجٹ نہیں، اور اس کی پکچر کو اس کے ویزا کے ساتھ میچ کرنے کے بعد اس کی ٹرو آئیڈینٹی ان کو پتہ چل گئی، اور FBI کے پاس علاماری کی جو کہ کینیڈین منی لانڈرر تھا، سنیپ چیٹ کی ساری ڈیٹیل تھی عباس کے ساتھ جو کہ rayhushpuppy@gmail.com پر تھی۔ اور FBI نے UAE اتھارٹیز سے کوارڈینیٹ کرنے کے بعد جون 8، 2020 کو دبئی سے عباس کو اس کے ہوٹل سے اریسٹ کر لیا جب وہ سو رہا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے 47 فون، 21 لیپ ٹاپ اور $7 ملین کی لگژری کارز سب کچھ سیز کر لیا، اور انہوں نے اس آپریشن کو دی فوکس ہنٹ 2 قرار دیا۔ اور قطری بزنس مین کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی اور منی لانڈری کیسز میں یہ چارج ہوا، اور US سپرویژن نے اسے 20 سال کی سزا سنائی۔